حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد کے امام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں زہد میں سب سے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا تھا آسمان اور زمین نے حضرت ابو ذر غفاری سے بڑھ کر دل کا سچا کسی کو نہیں دیکھا، آپ پہ جان نچھاور کرتے تھے۔ ویدان نام میں بستی تھی جو اس کے قبیلے غفار سے ان کا تعلق تھا، اور اس بستی کو اس بات سے بھی اہمیت حاصل تھی کہ جب بھی عرب قبائل تجارت کے لیے نکلتے تو یہاں رکتے تھے، اس آمدنی سے تو ان کا تو گزر بسر ہو جاتا تھا، اور اگر قافلے خرچ کرنے سے منع کرتے تو یہ لوگ قافلے کو لوٹ لیا کرتے۔ جندب بن جنادہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا جن کی کنیت ابو ذر تھی۔ یہ شروع سے ہی بتوں سے نفرت کرتے تھے جن کو ان کی قوم پوجتی تھی، اور یہ عرب کے عقیدے اور دین فساد کی خرابی سے بہت غمگین رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ کوئی ایسا دن آئے کہ یہ تمام باتوں سے یہ عرب والے رک جائیں۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے مکہ میں، اور وہ کہتا ہے کہ اس پہ وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ تو یہ سن کر انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا اور کہا کہ پتہ لگا کے آؤ کہ جو ہم سن رہے ہیں کیا وہ بات سچ ہے۔ تو ان کے بھائی جاتے ہیں اور تمام حالات دیکھ کر آ کے اپنے بھائی سے کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ تو لوگوں کو اچھے اخلاق بتا رہا ہے، بہت اچھی باتیں سکھا رہا ہے، اور اس کی تقریر میں بہت اثر ہے۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اپنے بھائی سے کہا کہ اگر وہ اچھی باتیں بتا رہا ہے تو لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگ تو اسے جادوگر، نجومی اور شاعر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے بھائی، تیری باتوں سے تو میرے دل کو پوری طرح تسلی نہیں ہوئی، تو ایسا کر کہ میرے غیر حاضری میں میرے گھر کا خیال رکھنا اور میں خود جا کے پتہ لگاؤں گا۔ تو ان کے بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مگر آپ مکہ والوں سے ذرا بچ کر رہنا، کیونکہ وہ ہر اس شخص کے دشمن بن جاتے ہیں جو اس شخص کی تائید کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر کا سامان لیتے ہیں، جو کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں وہ لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں اپنی منزل کی طرف، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں جو بھی دلچسپی رکھتا ہے اس کو مکے والے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اس لیے میں مکہ پہنچ کر خاموشی سے پتہ لگاؤں اور کسی کو یہ بات پتہ نہ لگنے دوں کہ میں کس لیے آیا ہوں۔ اس لیے وہ دن بھر ادھر ادھر گزار کے رات میں مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ اتفاق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کوئی مسافر مسجد میں لیٹا ہوا ہے، تو ان کے پاس گئے اور ان کو اپنے گھر لے گئے اور بہت خاطرداری کی، اور پھر رات کو اپنے ہی گھر میں ان کو رکا لیا۔ پھر صبح کو وہ اٹھے اور پھر اپنا سامان لیا اور پھر سے مسجد میں آ گئے۔ اسی طرح 2 دن گزرا۔ دوسرے دن بھی حضرت علی نے دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں مسجد میں، تو پھر آتے ہیں ان کے پاس اور پھر ان کو اپنے گھر لے کے جاتے ہیں اور پھر خاطرداری کرتے اور پھر سو جاتے ہیں اور پھر صبح اٹھتے ہیں اور پھر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو حضرت علی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ مکہ کس سلسلے میں آئے؟ تو وہ جھجکتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے ملنے کا خواہش مند ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ان سے ملاؤں گا، مگر آپ میرے پیچھے پیچھے چلنا، جب میں کہیں رک جاؤں تو سمجھ جانا کہ خطرہ ہے، تو فوراً آگے بڑھ جانا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، اور جس گھر میں داخل ہو جاؤں تو آپ بھی میرے پیچھے اس گھر میں داخل ہو جانا۔ پھر اسی طرح بچتے بچاتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دی۔ جیسے ہی آپ وہاں پہنچے تو سب سے پہلے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جواب میں ان سے کہا وعلیکہ السلام اللہ ورحمتہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف ملا کہ انہوں نے سلام کیا اس الفاظ کے ساتھ، جو بعد میں تمام مسلمانوں میں رائج ہو گیا، جس طرح سے لوگ آج کل سلام کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور قرآن کی جو بھی آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھی ان کے سامنے پڑھ کر سنائی، جس کو سن کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ 5ویں صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام میں پہل کی۔ وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے جب تک وہاں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی، اسلام کی بنیادی مسائل سمجھائے اور سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاکید کی کہ ابھی کسی کو اپنے ایمان لانے کے بارے میں نہ بتانا، ورنہ یہ بات ممکن ہے کہ قتل کر دیے جاؤ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جانے سے پہلے مکہ والوں سے تو ضرور اس حق بات کو کہوں گا، اور کیا بھی ایسا ہی، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے انہیں اتنا مارا پیٹا اور قریب تھا کہ قتل کر دیتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ قبیلہ غفار سے ہے، جانتے ہو تمہارے جو تجارتی قافلے ان کی بستی میں رکتے ہیں، اگر تم ایسا کرو گے
تو وہ تمہارے ساتھ لوٹ مار کا معاملہ کریں گے اور نہ جانے کیا کیا کرے۔ یہ سن کر انہوں نے ان کو نہیں مارا، مگر ان کا ایسا حال کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت غمگین ہو گئے اور فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا کہ تم ابھی اپنے اسلام کے بارے میں مت بتاؤ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ حق بات ایک بار ان کافروں کے سامنے کہا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو بھی میں نے تم کو سکھایا ہے وہ اپنے قبیلے والوں کو بتاؤ اور انہیں اسلام کی دعوت دو، اور جب بھی آگے چل کر سنو کہ اسلام غالب آ گیا ہے تو خود میرے پاس آ جانا۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ سب سے پہلے جب وہ اپنے گھر گئے تو اپنے بھائی کو تمام باتیں بتائی۔ یہ سن کر بھائی بھی مسلمان ہو گئے اور دونوں بھائی مل کر اپنی والدہ کے پاس گئے اور انہیں بھی اسلام کی دعوت دی، تو والدہ بھی مسلمان بن گئی اور تمام گھر والے اللہ کے مطیع و فرما بردار بن گئے۔ اور ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف یہی تھا کہ اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی طرف دعوت دو اور ہر ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت دو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قبیلے کے کئی گھرانے دائرہ اسلام میں آ گئے اور باقاعدہ یہاں نماز کا نظام قائم ہو گیا۔ اور تھوڑے لوگوں نے شرط رکھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جائیں گے تو ہم اسلام لائیں گے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تمام کے تمام لوگ مسلمان ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ قبیلہ غفار کی مغفرت فرما، اور اے اللہ قبیلے بنو اسلم کو سلامت رکھ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بستی ہی میں رہ رہے تھے جب تک کہ جنگیں شروع نہیں ہوئی، یعنی جنگ بدر، جنگ احد اور خندق وغیرہ۔ اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے اور ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو کر رہ گئے، اور آپ بھی ان سے کم محبت نہیں رکھتے تھے۔ جنگ تبوک کا موقع تھا جہاں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمام کے تمام لوگوں کو جنگ میں شریک ہونا ہے سوائے بچے، عورتیں، بوڑھے اور کمزور جو کہ جنگ نہیں لڑ سکتے، ان کے علاوہ تمام کے تمام لوگوں کو جنگ میں شریک ہونا ہی تھا، اور جو نہیں آئے گا وہ منافق شمار ہوگا، کیونکہ سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر تھا رومن امپائر کا، جن سے جنگ تھی جو کہ بارڈر تک آ چکی تھی۔ اب منافق جو تھے وہ عذر تلاش کرنے لگے جنگ میں نہیں جانے کے لیے۔ اب تمام مسلمانوں کا جو قافلہ تھا جو کہ 30,000 کے قریب لشکر تھا وہ نکل گیا جنگ کے لیے۔ اب صحابہ اکرام خبر دے رہے ہیں کہ حضور فلاں شخص نہیں آیا، حضور فلاں شخص نہیں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کسی نے آ کے کہا کہ ابو ذر غفاری بھی نہیں آئے، اور یہاں ابو ذر غفاری آتے بھی کیسے، ان کا اونٹ سفر کے لیے اٹھنے تیار ہی نہیں ہوا۔ کئی کوشش کرنے کے باوجود جب اونٹ نہیں اٹھا تو انہوں نے بالآخر تھک ہار کر اپنا سفر کا سامان، جو بھی ان کی ضرورت کا سامان تھا، وہ تمام چیزیں انہوں نے اپنی پیٹھ پر لاد دی اور نکل پڑے پیدل۔ 700 کلومیٹر کا سفر جہاں بغیر سواری کے جانے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحابہ اکرام نے دیکھا کہ دور سے کوئی شخص پیدل چلا آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے، آپ نے خواہش ظاہر کی کہ تو ابو ذر ہو جا، اور فرمایا یہ میرا ساتھی اکیلا آ رہا ہے، اکیلے ہی دنیا سے جائے گا اور قیامت کے دن اکیلے اٹھایا جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ ان کے لیے قید خانہ بن گیا، بہت بے چین رہنے لگے اور ملک شام چلے گئے جہاں کے گورنر امیر معاویہ تھے۔ اور قرآن کی سورہ توبہ کی آیت جو ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں قیامت کے دن گرم کر کے ان کے پیٹھوں پر اور ان کے ماتھے پر داغا جائے گا، وہ اس آیت کا الٹ ہوتے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ملک شام پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ دنیا داری میں مبتلا ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر بہت غمگین ہوئے اور لوگوں سے کہنے لگے کہ مال کو جمع مت کرو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، بھلے ہی تم اس کی زکوٰۃ دے رہے ہو لیکن اس کا جمع کرنا کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ہر ایک کے بارے میں۔ شرعی حکم تو یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو مال جمع کر سکتے ہیں، مگر پھر بھی یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو لوگ ان سے بحث کرنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ اگر ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں تو مال کا جمع کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ تو انہوں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو، تم پر یہ زیب نہیں دیتا، زہد اختیار کرو، جتنا ضرورت ہے اتنا ہی رکھو، باقی اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر دو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ضرورت سے زیادہ مال جمع نہ کیا، اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو۔ یہ تمام چیزیں دیکھ کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ آپ ابو ذر غفاری کو مدینہ واپس بلا لیں، کیونکہ یہاں فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مدینہ بلا لیا۔ یہاں بھی انہوں نے یہی درس دیا
جب دیکھا کہ لوگوں نے مال جمع کر رکھا ہے تو انہوں نے وہی تمام حدیثیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ و خیرات کے بارے میں تھی وہ بیان کرنے شروع کر دی۔ تو مدینہ میں بھی لوگوں نے ان کی شکایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ آپ مدینے کے باہر زبدہ نامی چھوٹی سی بستی ہے وہاں ہجرت کر کے چلے جائیں۔ آپ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے مدینہ سے نکل گئے کیونکہ خلیفہ کا حکم تھا۔ یہاں آپ نے بالکل الگ تھلگ رہ کر پوری طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقوں کو اپنا لیا۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ دنیا دار فانی ہے، اس کے لیے مال جمع کرنا بیوقوفی ہے، آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے، کچھ جمع کرنا ہے اس کے لیے کرو۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ان کے گھر میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھا اور کہا کہ آپ کے گھر میں کوئی سامان نہیں ہے؟ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ میرا ایک اور گھر ہے، اچھا سامان میں وہاں رکھتا ہوں۔ وہ شخص تو آپ کا مطلب سمجھ گیا اور بولا کہ دنیا میں بھی تو سامان کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ گھر کا مالک جو ہے وہ یہاں رہنے نہیں دے گا، اور شام کے گورنر نے 300 دینار بھیجے، فوراً واپس کر دیا اور فرمایا کیا انہیں وہاں کوئی مجھ سے زیادہ مستحق نظر نہیں آیا؟ تقریباً 90 سال کی عمر، بالکل تنہا ریگستان میں ایک جھوپڑی میں اپنی بیوی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تب صرف بیوی پاس تھی۔ بیوی رونے لگی اور کہا کہ میں اکیلی عورت، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیسے کروں، یعنی کفن و تدفین وغیرہ۔ انہوں نے کہا تم پریشان مت ہو، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ تو اکیلا مرے گا، پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ وہاں سے گزرے گا جو تجھے کفن دے کر دفنائے گا اور جنازہ بھی پڑے گا۔ تو فکر مت کر، جب میں مر جاؤں تو میری لاش جو مدینہ کی طرف راستہ جاتا ہے اس کی گزرگاہ پہ رکھ دینا۔ اور وہی ہوا۔ ان کے مرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک قافلہ آ رہا تھا، جنہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص کی لاش رکھی ہوئی ہے اور ساتھ ہی ایک عورت بھی ہے۔ وہ قافلہ عبداللہ ابن مسعود کا تھا۔ جب وہ رکے اور پوچھا تو انہوں نے کہا یہ میرے شوہر ہے جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو ذر غفاری۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی چیخ نکل گئی اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے، تبوک کے موقع پر دنیا سے بھی اکیلا جائے گا اور قیامت کے دن بھی اکیلا اٹھے گا، یعنی جب جان نکلے گی تب اکیلا ہوگا، اور جہاں دفنائیں گے وہاں بھی کوئی مسلمان کا قبرستان نہیں ہوگا بلکہ ریگستان ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کہاں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل دیا اور کفن دیا اور دفنا دیا۔ سن 32 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔